آن لائن سکیم کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو اس میں ہم نے کافی ساری گائیڈ لائن دی ہے، اس کا پارٹ 2 ہم نے آج آغاز کیا ہے۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے، اس میں ہم ان سکیمز کو منظر عام پہ لائیں گے، آپ کے سامنے ان کا پردہ فاش کریں گے، اور مقصد یہ ہوگا کہ آپ خود اویئر ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، اور اپنے فیملی فرینڈز کو اس سے آگاہی دیں کہ آپ کا بچہ، آپ کے فیملی ممبر اس وقت کی جو آن لائن سکیم کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ تو سب سے پہلے کامن سی بات ہے کہ ہمارے کچھ حلقہ احباب میں اکثر یہ بات ہوتی ہے، یار مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ دیجئے گا، میں نے کچھ پیسے منگوانے ہیں۔ تو آپ اس میں تعلق کی وجہ سے، وہ سم ٹائم آپ کا دوست ہوتا ہے، سم ٹائم آپ کا ٹیچر ہوتا ہے، سم ٹائم آپ کا کوئی ہمسایہ ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، تو آپ بینک اکاؤنٹ اسے دے دیتے ہیں۔ وہ اس طرح بینک اکاؤنٹ آپ سے لے لیتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے یہ دینا چاہیے یا نہیں۔ تو ہم اس میں آپ کو آگاہی دے رہے ہیں کہ کیونکہ آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں، آن لائن ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، تو اس میں اپنا بینک اکاؤنٹ کسی کو دے کے اور آپ ایک خطرے میں پھنس سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن جو کسی نے آن لائن کارڈ سے یا کسی طریقے سے فراڈ کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خبریں سننے میں آتی ہیں کہ ایف آئی اے نے فلاں کا بھی اکاؤنٹ بین کر دیا، فلاں کا بھی بند کر دیا، فلاں کا بھی بلاک کر دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، کوئی ایک ٹرانزیکشن جس اکاؤنٹ سے وہ گزرتی ہے، وہ سارے اکاؤنٹ وہ بلاک کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بہت ہیکٹک ایفرٹ ہوتی ہے کہ اس کو ریسٹور کروانا، اس میں آپ کے پیسے ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کسی کو اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں دینا اس میں، کیونکہ بڑی کلیئر بات ہے کہ جو بندہ آپ سے بینک اکاؤنٹ مانگ رہا ہے اس کے پاس جائز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، دیگر سہولتیں ہیں، وہ کیش لے لے، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہی بیشتر کیوں؟ اکثر و بیشتر ہم نے اس میں سنا ہے کہ آپ کے موبائل پہ کوئی او ٹی پی کوڈ آ گیا، وہ مانگ رہے ہیں، کبھی وہ آن لائن ڈیلیوری والا پرسن بن کے آپ سے کال کرتا ہے، کبھی وہ ٹی سی ایس کا نمائندہ بن کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے۔ تو آپ کے موبائل میں کسی قسم کا بھی کوڈ آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی بندہ بن جائے، یہ موٹی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے موبائل میں کوئی کوڈ آیا، آپ نے وہ کوڈ کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کا واٹس ایپ، آپ کا موبائل اور ہر چیز پہ اس کی ایکسیس ہو جائے گی، اور اس سے پھر وہ کیا فراڈ کرے گا یہ تو پھر اسے ہی پتہ ہے۔ لیکن آپ نے محتاط یہ رہنا ہے کہ آپ کے موبائل میں ریسیوڈ کوئی بھی کوڈ آپ نے شیئر نہیں کرنا، چاہے وہ کہے جی میں آپ کو آپ کی لوکیشن ٹریس کرنی ہے، آپ کی ایڈریس کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی آن لائن ڈیلیوری تھی وہ ٹی سی ایس میں پڑی ہے، کوئی بات بھی کر دے، آپ نے جو وہ کوڈ آپ کے موبائل میں کسی قسم کا بھی کوڈ آ جائے، اور ویسے تو اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے واٹس ایپ کو ایکسیس کر رہا ہے تو یہ کوڈ جنریٹ ہوا ہے، فیڈ کریں، یا وہ پوری تفصیل والا میسج ہوتا ہے، تو اس سے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم ایک لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، پھر دوسرا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، تو ہم نے اپنی جتنی بھی واٹس ایپ ہیں یا جی میلز ہیں یا اس کی پوری ایکسیس لینے کے لیے ہم اس لیپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہی اپنا جی میل ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ جی میل ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو کامنلی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں، جو یوزر پاسورڈ والی ہوتی ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے کوئی بھی ایپ ہے، تو اس کو جب آپ لاگ ان کرتے ہیں تو آٹو سیف میں آپ کا پاسورڈ موجود ہوتا ہے۔ تو آپ یہ محتاط رہیں کہ کسی بھی پبلک پلیس پہ یا کسی بھی صورت میں اپنا جی میل لاگ ان آئی ڈی کسی کو شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے یوز کرنا پڑ گیا ہے تو آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آپ نے اس سے لاگ آؤٹ ہو گئے اور وہ آپ نے سیو نہیں کیا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ جو جی میل سے آپ کی ایکسیس لے گا، وہ گوگل سٹور پہ جا کے آپ کے موبائل میں کسی قسم کا کوئی بھی ایپ انسٹال کر سکتا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے آپ کی بینکنگ ایپس کو، آپ کے واٹس ایپ کو، ایون آپ کے موبائل کو ہیک کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ ادھر سے ان انسٹال بھی کر سکتا ہے۔ ہر قسم کی انفارمیشن جب آپ جی میل دے دیتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی پاسورڈ ہیں وہ سیو ہوتے ہیں، اور پھر اس کی جو سب سے بڑی الارمنگ بات ہے کہ اس کے جو 10 بیک اپ کوڈز ہیں
وہ بھی ایکسٹریکٹ کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ کسی طریقے سے پاسورڈ بھول گئے ہیں یا ہیکر وہ آپ کو ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے, اسے پاسورڈ نہیں ملے, وہ کوڈ ایڈ کرے گا, وہ اس کی ایکسیس ہو جائے گی. تو جی میل لاگ ان آئی ڈی آپ نے بہت سیکیور رکھنا ہے, بہت سیکیور رکھنا ہے, کسی سے شیئر نہیں کرنا. اچھا, اس طرح بھی سننے میں آ رہا ہے اور یہ رپورٹ بھی ہوئی ہیں کہ کچھ کالز اس طرح کے نمبر سے آتی ہے جو کہ کامنلی ہمارے پاکستان میں جیسے موبائل سے کال آ رہی ہے 0321 ہے, پی ٹی سی ایل سے آ رہی ہے 042 ہے, یا دیگر کوڈ ہیں جو بھی اسی طرح موبائل کے نیٹ ورک کے کوڈ ہیں, وہ ہمیں کامنلی اس سے ہم آگاہ ہیں. کچھ ایسے نمبر آتے ہیں جیسے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں 1456950820. آپ نے ایسی کال بھی اٹینڈ نہیں کرنی. یہ کال آپ نے اٹینڈ کی, وہ کال بھی آپ کے موبائل کی ایکسیس دے دیتی ہے. تو اس طرح کی کال جو نمبر آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تو اس کو نہ بھی سنے تو کوئی بات نہیں ہے, کچھ کال مس بھی ہو جائیں, تو اس طرح کی کال جس سے آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو وہ کال آپ نے اٹینڈ نہیں کرنی. موسٹلی یہ ہمیں کالز ریسیو ہوتی ہیں, پہلے تو ہوتا تھا فیس بک پہ لوگ فیس بک ہیک کر لیتے تھے اور وہ آپ کو میسج اس کے میسنجر سے آنا شروع ہو جاتے تھے, بھائی جان کچھ پیسے دیں, اس طرح کریں. اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کال آ جاتی ہیں اور آپ کا وہ بالکل کوئی دوست, بھائی یا آپ کا عزیز جس کی آپ آواز بھی پہچانتے ہیں, اس آواز میں آپ کو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ پہ پھنس گیا ہوں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں مشکل آ گئی, مجھے اتنے پیسے فوراً سے یہ ڈاکٹر کے اکاؤنٹ میں یا دیگر کوئی بھی حالات بنا کے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. تو جب آپ آواز سنتے ہیں تو آپ کو 100% شیور ہوتا ہے کہ وہ یار آواز تو میرے بھائی کی, دوست کی, کسی بھی فیملی ممبر کی ہے, تو آپ اس پہ یقین کرتے ہوئے وہ ٹرانسفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی آگاہ رہیں. آپ کو ایسی کوئی بھی کال آئے, نمبر کوئی اور ہو, تو آپ نے فوراً اپنے اس فیملی ممبر, دوست کے پرسنل نمبر پہ کال کر کے ویریفائی کر کے آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے. اگر حالات ایسے ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے نمبر پہ ویریفیکیشن کیے بغیر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کی جو آپ کے دوست آج کل سوشل میڈیا پہ ہیں, ان کی آواز کے کلون اور اسی ٹون میں آپ کو اے آئی کے ذریعے کال کی جاتی ہے, اسی ٹون میں کال کی جاتی ہے, تو آپ کسی اسکیم کا شکار نہ ہو جائیں. آپ نے محتاط رہنا ہے انٹل انلیس آپ ویریفائی نہ کر لیں, آپ نے کوئی ٹرانسفر نہیں کرنی. میسج ریسیو ہوتا ہے جی کہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بہت سستے ہو گئے ہیں, یا پاک ویو میں یہ پلاٹ بڑے سستے ہو گئے ہیں, یا ہم آپ کو اس طرح آپ پلاٹ لیں آگے بیچ دیں, اتنے % آپ کو اس میں کمیشن ملے گی. کوئی بھی پروموشنل میسج ہے اور یہ لکھا جائے گا کہ اگر آپ پلاٹ دیکھنا چاہتے ہیں, ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں تو نیچے لوکیشن موجود ہے, آپ کلک کر کے لوکیشن پہ پہنچ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں, اس کو ویو کر سکتے ہیں. تو خبردار ہو جائیں, اس طرح کے میسج پھر اگین وہ لنک آپ کے موبائل میں ایکسیس کا لنک ہے, آپ نے اس کو کلک کرنا ہے, تو وہ ایسا اسکیمر کرتے ہیں کہ وہ اس لنک کے ذریعے آپ کے موبائل میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی لکھا اوپر لوکیشن ہوگا لیکن وہ لنک ہوگا, اس لنک کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. یہ مختلف سورس سے اس طرح کے میسج آتے ہیں, تو ہم نے آپ کو کامنلی بتا دیا, چاہے وہ لوکیشن کہے, چاہے وہ آپ کو کہے کہ جی یہ کلیکشن ہے, یہ آپ ویو کر لیں. ڈیفرنٹ قسم کی پروموشنل میسج میں نیچے وہ ڈیٹیل دے سکتا ہے کہ پوری ڈیٹیل دیکھنے کے لیے اس لنک کو کلک کریں. تو اس طرح کے لنک سے آپ نے محفوظ رہنا. اچھا, اگر آپ کو پبلک پلیس پہ کوئی ایسا انونیمس پرسن ملے جس کو آپ جانتے نہ ہو, پہچانتے نہ ہو, اچانک آپ کو کہے کہ مجھے کال کرنا پڑ رہی ہے, مجھے اپنے کسی عزیز کو کال کرنا پڑ رہی ہے, میرا پیکج ختم ہو گیا ہے, مجھے ہاٹ سپاٹ الاؤ کر دیں, تو آپ نے آج کے بعد ہاٹ سپاٹ بھی الاؤ نہیں کرنا. کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ فیسیلٹی ہے. اکثر لوگ اوریجنلی پھنسے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ اسکیمر نے یہ ساری جو ہماری ہمدردیاں ہیں کوئی راستے میں مشکلات میں پھنسے ہوئے بندے کے لیے ختم کر دی ہیں. تو آپ نے محتاط رہنا ہے, آپ محفوظ ہیں تو سارے معاملات ہیں. اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے تو یہ ساری ہمدردیاں کسی کام کی نہیں ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بھی رپورٹ ہوا ہے, مجھے یہ اچانک سے یاد آ گیا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے 9 سے 10 سال کے بچے وہ اچانک مل جاتے ہیں, اور یہ رپورٹ ہوئی ہیں باتیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں گم ہو گیا ہوں، مجھے اپنے والد کے پاس جانا ہے، اس کا نمبر مجھے یاد ہے، تو آپ کائنڈلی ان کو کال کر دیں، یا جو روتے پیٹتے وہ جو بھی وہ ماحول بناتے ہیں آپ اس میں کال کرتے ہیں، وہ بچے کو آ کے لے جاتے ہیں اور وہ آپ کے تھینک فل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن سبسیکوینٹلی آپ ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ سارا نمبر ٹریس کر کے آپ کا جو نمبر ہے، آپ کی تفصیل ہے، وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے، تو آپ کے خلاف اغوا برائے تاوان کا مقدمہ وہ درج کر کے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے اسکیم سے بھی آپ نے محفوظ رہنا ہے۔ کامنلی ہم کسی بھی اسٹور سے، کسی بھی جگہ سے اپنی ڈاٹا کیبل یا چارجنگ کیبل لے لیتے ہیں، تو ہم لے کے اس کو لگا لیتے ہیں، تو اس میں بھی الرٹ ہو جائیں کہ کامنلی لوگ یا خواتین بازاروں میں وہ وزٹ کے لیے وہ سرکاری عہدیداران بن کے گھروں میں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا موبائل جو ہے وہ چارج نہیں کر رہا، تو آپ اپنے موبائل پہ یہ ڈاٹا کیبل لگا کے چیک کر لیں کہ یہ میری ڈاٹا کیبل ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ جب اس ڈاٹا کیبل کو اپنے موبائل میں لگاتے ہیں تو یہ نوٹ کر لیں کہ اس ڈاٹا کیبل کے اندر چپ لگی ہوتی، وہ چند سیکنڈ میں وہ آپ کے موبائل میں ایکسیس لے کے آپ کا جو بھی ڈاٹا ہے، جو بھی آپ کی وہ انفارمیشن ہے، بینکنگ ایپ ہے، کوئی لاگ ان پاسورڈ ہے، اس میں وہ ایکسیس کر لیتے ہیں۔ تو محتاط رہنا ہے۔ ہمارا مقصد ویڈیو کا صرف اور صرف آگاہی ہے، آپ کو ڈرانا ہرگز مطلب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ چل گئی ہیں تو اس سے آپ محتاط رہیں گے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے اپنے فیملی فرینڈس کو بھی بتانی ہے۔ ہمیں ہمارے ڈیو ٹو ہماری نیچر آف جاب، ہماری جو ایک ڈیلی ڈیلنگ والے معاملات ہیں، اس میں یہ اسکیم ہمارے پاس منظر عام پہ آتے ہیں، تو ہم نے آپ سے شیئر کیے۔ تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔